اس جرم کی جو دونوں نے کیا ہے، نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، کہتے ہیں واللہ عزیز حکیم کی جگہ بھول کے میں نے واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا۔ عزیز حکیم کی جگہ بھول کے کیا پڑھ دیا؟ غفور الرحیم پڑھ دیا۔ کہتے ہیں ایک پینڈو اٹھ گیا بدو، کہنے لگا ھذا کلام من، بابا جی یہ کس کا کلام آپ نے پڑھا ہے؟ ھذا کلام من، میں نے کہا بابا ھذا کلام الرحمن، یہ تو رحمان کا کلام ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا لیس ھذا کلام الرحمن، کہنے لگا رحمان کا کلام نہیں۔ امام اصمعی چونک اٹھے کہ بابا اتنی جرت سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں رحمان کا کلام نہیں۔ میں نے پھر پڑھا، کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ مسجد سے قرآن لے آؤ، کہیں سے مصحف لے آؤ۔ کہتے ہیں جب قرآن لایا گیا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 38، سورہ مائدہ آیت 38 نکالی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ واللہ عزیز حکیم کی جگہ میں نے کیا پڑھ دیا تھا؟ غفور الرحیم پڑھ دیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی سے کہا حل حفظت القرآن، کیا تو قرآن کا حافظ ہے؟ لگا اللہ کوئی حافظ نہیں ہوں میں نے کہا حل قرأت سورۃ المائدہ، کیا تو نے سورہ مائدہ پڑھی ہے کہ تجھے پتا چلا ہو کہ یہ آیت یوں ہے؟ کہنے لگا نہ میں حافظ ہوں، نہ کبھی سورہ مائدہ پڑھی، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے میں نے۔ پھر آپ نے کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ غفور الرحیم کا جوڑ نہیں مل رہا تھا گزشتہ بات کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اندازہ لگ گیا کہ اللہ کا کلام بے ربطہ گفتگو کوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دماغ خراب ہے، دائیں بائیں کی مار رہا ہے، کبھی ادھر کی کبھی۔ کہا کیسے جوڑ نہیں؟ فرمایا جوڑ ایسے نہیں کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت ہاتھ کاٹ تو ان کا یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ غفور الرحیم، جوڑ نہیں ملتا، کیوں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہ ان کان غفر ورحم لما قطع، اگر اللہ نے بخشا ہوتا، مہربانی کی ہوتی تو آج کیوں کٹتا؟ غفور الرحیم یہاں مناسب نہیں تھا، لیکن جب آپ نے قرآن کھولا اور پڑھا کہ واللہ عزیز حکیم، تو میں سمجھ گیا کہ اس جملے کا جوڑ لگتا ہے، کیونکہ انہو عز فحکم فقطع، جب وہ زبردست ہے تو اس نے فیصلہ کیا، جب فیصلہ سنایا تو ہاتھ کٹ گیا۔ میرے دوستو تدبر کی، یا غور کرنے کی کتاب ہے، میرے اور آپ کے لیے لذت کی کتاب ہے۔ جن لوگوں کو اس کی لذت مل گئی ہے وہ راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ پوری رات نہیں سوئے۔ صبح امام شافعی رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ لوٹا بھی ادھر ہی پاس ہے۔ حضرت عجیب آدمی ہے، یہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، لوٹا اسی طرح بھرا ہوا ہے اور چادر تان کے یہ سوئے ہوئے ہیں۔ کہا اٹھو جی نماز کے لیے چلتے ہیں۔ جب نماز کے لیے گئے تو ادھر جا کے وضو بھی نہیں کیا، ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ ہم بڑا عالم آدمی، اور یہ اتنی تبدیلی، یہ ایسا بندہ تھا نہیں جیسے آج ہو گیا۔ آخر ہمت کی اور پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ میں اتنی تبدیلی، نہ تو آپ رات کو اٹھے، لوٹا بھی اسی طرح بھرا ہوا ہے، صبح اٹھ کے اسی طرح اور چادر تان کے آپ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم
میں نے پوری رات قرآن کی ایک آیت میں تدبر کیا اور کتنے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہ علوم کا سمندر ہے، اللہ گواہ ہے۔ جن لوگوں کو اس کے ساتھ شغف پیدا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے، رمضان، قرآن، روزہ ایک گہرا تعلق ہے۔ کیوں ہی شعبان رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پوری دنیا میں قرآن کی گونج شروع ہو جاتی ہے۔ جو سال بھر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس مہینے وہ بھی ہاتھ لگا دیتا۔ تو اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تلاوتیں تو بہت ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، ثواب اجر کی بات ہے، لیکن اصل قرآن مقدس جو آیا ہے وہ ہے ایک دستور بن گیا۔ تو دستور اور آئین کا پتہ تب چلے گا جب بندہ اس کو سمجھے گا، نہیں سمجھے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے پاکستان کا ایک قاری جی عرب کے قراء کے پیچھے نماز تو پڑھتا تھا، تو وہ تلاوت کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ آپ نے ائمہ حرمین اور دیگر کو دیکھا ہے، وہ ایک آیت پہ اٹکتے ہیں، بس ہچکی بن جاتی، روتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کے حافظوں کو بھی شوق چڑھا، لیکن ان کو ترجمہ تو نہیں آتا تھا۔ تو یہ ایک حافظ صاحب نماز میں شروع ہو گئی یسألونک عن المحیض، اور اس پہ رونا شروع کر دیا، پھر رو رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں۔ تو وہ بار بار رو رہا ہے۔ اللہ کے بندے کو رونے کا مقام ہو تو اس پہ رو، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ایک آیت تو ہم بڑی سر لگا کے پڑھیں گے، خوب لے لگا کے اس کو پڑھیں گے، لیکن عمل اس کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ آئیے، مرد ہوں، عورتوں، بچوں کو کوشش کیجئے قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ دل تو میرا تھا کہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا، بہرحال اپنی ہمت کے مطابق چند باتیں کی ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا صاحب